بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب اور خراب سے خراب تر۔ کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، بحران بڑھ رہا ہے، آئینی بحران، عدالتی بحران، صحافتی بحران، ہر طرح کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی آ جائے گی تو کمی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے اور اس نئے کھیل کے بعد یہ بحران مزید بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو کہ غیر آئینی ترامیم ہے، ان پہ اتفاق نہیں ہو رہا، اور کسی بھی صورت میں اتفاق ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ فائنل کیا تھا اس میں نہ ہی فوجی عدالتیں ہیں، اور نہ ہی فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل ہے، نہ ہی اس میں نئی وفاقی آئینی عدالت ہے، نہ ہی اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں، نہ ہی ان میں پسند کے ججز ہیں، نہ ہی ان میں کٹ پتلی سپریم کورٹ ہے، اور نہ ہی ان میں چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی کوئی ترمیم ہے۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا جس سے کہ نقصان پہنچ سکے آئین کو، جمہوریت کو اور آزاد عدلیہ کو۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی کو تو کر لیا تھا راضی، اور پیپلز پارٹی بھی راضی ہو گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اور جب کراچی میں کھانا کھایا بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس کے بعد بلاول بھٹو نے بھی بڑی خوشی بات کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بتا دیا تھا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کل جاؤں گا لاہور، ہم ملیں گے، رائے ونڈ بیٹھیں گے، رائے ونڈ بیٹھ کے بات کریں گے، تو نواز شریف صاحب کو بھی ہم اپنے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد رائے ونڈ میں ایک اجتماع ہوا، رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی، بڑا کھانا ہوا، زرداری صاحب بھی پہنچ گئے، شہباز شریف صاحب بھی پہنچ گئے، بلاول صاحب بھی پہنچ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے وہاں پہ۔ ان کو گھیرنے گھورنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر میں کہا کہ جو سرکاری مسودہ آیا تھا وہ کل بھی ہم مسترد کرتے ہیں، وہ آج بھی مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ بھی مسترد کریں گے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب قابو نہیں آ رہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ بلیک میل اس سینس میں کوشش کی کہ ان کے سینیٹرز کو اغوا کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے ارکان اسمبلی سے، ارکان پارلیمان سے رابطے کیے، ان کی قیمتیں لگائیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدھی دھمکی دے دی اور کہا کہ جناب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کل پھر سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی یہ بات ان کو ریپیٹ کیا گیا، اور دو ٹوک انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، مولانا غفور حیدری صاحب نے کہا، مولانا عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ بھئی اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور جب ان کو پتا چلا، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا سب سے پہلے تو ہمارے بندے واپس کریں، ہم نے 63A والا جو لیٹر ہے وہ جاری کر دیا ہے، ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم سرکاری مسودے کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کل سینٹ میں جیمر لگائے ہوئے تھے، اور دو نمبر کاروائی کرنی تھی۔ 2 نمبر کاروائی اس سینس میں کہ کسی کو پتا چلے نہ چلے، بس بتا دینا تھا کہ جی ہماری نمبر پورے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے ووٹ دے دیا ہے۔ یہاں تک یہ بے ایمانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیکن حالات و واقعات ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، گنتی پوری نہیں تھی، ان کے اپنے ارکان غائب ہو چکے تھے۔ آپ کو میں پورا بتاؤں۔ دوسرا ایک اور آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن پارلیمان ہیں، غیر مسلم نشستوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک افسر نے رابطہ کیا اور انہیں فون کر کے کہا کہ جناب آئیں، اور ان کی قیمت لگائی اچھی خاصی، جو آج کل ریٹ چل رہا ہے 1 ارب 5 کروڑ 10 کروڑ تک ریٹ چل رہا ہے ایک ووٹ کا، اس کی قیمت لگائی۔ تو غیر مسلم جو تھے رکن پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے مذہب میں اس طرح جائز نہیں ہے، اور میں اپنے مذہب کو فالو کرتا ہوں، یہ ضمیر بیچنے کی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے، اس طریقے سے ووٹ نہیں بیچیں گے، ووٹ عمران خان کی امانت ہے۔ تو اس کے جواب میں جو کالر تھے، افسر فون کرنے والے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے مذہب میں بھی ناجائز ہے، اور اس لیے مجبوری ہے، لیکن تو آپ اس طرح کریں، ایک دفعہ جو ہے اس کو میں بھی
اس کو ہے غلط، لیکن میں بھی اس کو مجبوری کے عالم میں کر رہا ہوں، آپ بھی ایک دفعہ اس کو کر لیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا، لیکن وہ ظاہر ہے سودا نہیں ہو سکا، اور وہ رکن پارلیمنٹ نے جو کہ غیر مسلم ہے وہ بکنے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں تک یہ ان کو شرمناک حد تک باتیں آ رہی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اب بات تو یہاں تک تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب پھر اس کے بعد سینٹ کا اجلاس، وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے، پچھلا ویلاگ ضرور سن لیجیے گا، تو بات نہیں بن رہی۔ تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ دوسری جانب جو سب سے بڑی مصیبت آن پڑی ہے، تو یہ سرکاری مسودے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں، بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، اب یہ دونوں مل کر کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم بندے اٹھائیں گے، ووٹ خریدیں گے، زبردستی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہی آپشن ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے مولانا کو بھی آنکھیں دکھائیں، اور پی ٹی آئی کو تو دکھا ہی رہے ہیں، ان کے لیے تو زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جی رات گئے، پھر اگین دوسری رات بھی یہ رات ہے، یہ بھی رات جاگ کے گزاری، اور بلاول بھٹو اسلام آباد سے حیدرآباد سے واپس پہنچ کے سیدھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ملاقات کی، اور اس میں طے ہوا کہ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا، اور ان کا بالکل یہ بات درست ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کو عمران خان سے اپروول لینی پڑے گی اور لینی چاہیے۔ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کو حکومت تک پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے حکومت سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کسی قسم کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تھی، اور نہ ہی حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ملاقات اختتام کروائی جائے، یہ اب ٹائم گزر چکا ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو رات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سرکاری وفد بھی آیا، پی ٹی آئی کا وفد بھی آیا، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اس میں اتفاق ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی سیم پیج پہ ہیں، اور اس پہ اگلے مرحلے تک انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب آپ خان صاحب سے ملاقات کریں۔ اس کے لیے 5 رکنی وفد تیار ہو چکا ہے، اور اس کی ملاقات ہے آج 8 بجے، اور جب تک آپ یہ سن رہے ہوں گے اس وقت تک انتظار کیا جا رہا اس ملاقات کے نتیجے، اور یہ ملاقات ابھی کروانی بھی ہے یا نہیں کروانی، یہ ظاہر ہے یہ بتائیں گے کہ ابھی تک گورنمنٹ سوچے گی کہ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، کروانے میں فائدہ ہے یا نہ کروانے میں فائدہ ہے۔ لیکن بالکل ایک بند گلی میں گورنمنٹ ہے، بند گلی میں اپوزیشن نہیں ہے۔ اپوزیشن کے لیے بہت سارے راستے ابھی تک موجود ہیں، بہت سارے فورمز موجود ہیں، اور اپوزیشن کو بہت زیادہ انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں، انہوں نے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے اور سپریم کورٹ اور عدلیہ کو حکومتی کنٹرول میں کرنے کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی اس کو اپوز کیا ہے، اور آزاد عدلیہ اور بنیادی حقوق کی پامالی، اس پہ اقوام متحدہ بھی متحرک ہو گئی ہے۔ اور آلریڈی ایک اور ایونٹ چل رہا ہے، اور وہ ہے عاصم منیر صاحب کے بارے میں، اور وہ بھی ایک کمپین چل رہی ہے امریکہ میں۔ تو بہت سارے مسائل و افکار جو ہیں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ مصیبت میں ہے، اور حکومت جو کہ ناجائز حکومت ہے، مینڈیٹ چور، وہ مصیبت میں ہے۔ لہٰذا جو اگر ہم تجزیہ کریں تو ون ون پوزیشن اپوزیشن کے پاس ہی ہے، مولانا صاحب کے پاس رہے گی، عمران خان صاحب کے پاس رہے گی، اور جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کے پاس رہے گی۔ حکومت کے پاس تو صرف سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ سیکنڈلی سردار اختر مینگل صاحب پہنچ چکے ہیں اسلام آباد، لینڈ کر لیا انہوں نے، آ گئے وہ، اور وہ بھی اب اپنے ارکان کی بات سنیں گے، ان سے بات کریں گے، اور جو ان کو لاوارث سمجھ رہے تھے تو سردار اختر مینگل صاحب ان سے بات کریں گے۔ اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کیونکہ 2 سینیٹرز ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی، دھمکایا جا رہا تھا، بلیک میل کیا جا رہا تھا، تو لہٰذا وہ بھی اب باقاعدہ طور پہ اپنی پارٹی کے بارے میں پوائنٹ آف ویو دیں گے، اور وہ جو ووٹ جن پہ نظر لگائے ہوئے تھے وہ ووٹ بھی شاید اب ان کو نہ مل سکے سردار اختر مینگل صاحب کے، کیونکہ ان کے پاس ہے آپشن کہ وہ اپنے ریزگنیشن جو ہیں بقیہ ارکان کے بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور اس سارے پروسیس سے، پارلیمنٹری پالیٹکس سے
اپنے آپ کو وہ باہر کر سکتے ہیں۔ یہ خطرناک رجحان ہے کہ جو وفاق پہ یقین رکھنے والے رہنما ہیں، وفاق پہ یقین رکھنے والی علاقائی جماعتیں ہیں، وہ باہر نکل رہی ہیں پارلیمنٹری پالیٹکس سے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو بہرحال دوسری جانب جو ان کو ایک اور جو اپوزیشن کو ایج حاصل ہے وہ ہے وکلا تنظیمیں، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، وہ میدان میں آ چکی ہیں اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں میسج کنوے کر دیا ہے کہ چیف جسٹس 26 اکتوبر کو اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اس کے علاوہ کسی اور چیف جسٹس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ سینیورٹی کا اصول برقرار رہے گا۔ وکلا تنظیموں نے جو یہ کرنے چاہ رہے تھے کہ جی آپ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 کریں اور وہ پینل جائے گا، پینل میں سے پھر ڈیسائیڈ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی نہیں قبول، جسٹس منیب اختر صاحب بھی نہیں قبول، جسٹس یاحییٰ آفریدی صاحب پہ 50-50 گارنٹیاں دے دیں تو پھر ٹھیک ہے جی وہ آ سکتے ہیں، یا پھر جسٹس امین صاحب ہوں گے اور جسٹس مندوخیل۔ تو حامد خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے۔ حامد خان صاحب کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پاکستان کی جو وکلا برادری ہے ان کا جو حامد خان صاحب پروفیشنل گروپ جو ہے وہ جانا مانا ہے اور ان کی میجورٹی ہے، اور تمام بار ایسوسیشنز، بار کونسلز، خواہ وہ اسلام آباد کی ہیں، سندھ کی ہیں، پنجاب کی ہیں، بلوچستان کی ہیں اور اسلام آباد کی ہیں، وہ سب کے سب ڈٹ کر پشاور کی ہیں، وہ سب کے سب اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہمیں کوئی چمچہ چیف جسٹس نہیں چاہیے جو حکومت کا چمچہ ہو، لہٰذا یہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں یہ آئینی ترامیم اگر لے کے آئے اور ووٹوں کی خرید و فروخت سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کی طرح جیسی تحریک چلی تھی اس سے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہم تحریک چلائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا یہ جو بحران ہے بلاول بھٹو صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ جناب اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ووٹ خریدیں، منڈیاں لگائیں، خرید و فروخت کریں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر کے ہم آئین توڑیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے آپشن، اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ اوپنلی انہوں نے کہہ دیا اور جلسہ عام میں کہہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارٹس سنبھال کے رکھ لینا چاہیے، کل کو جب سپریم کورٹ میں یہ سارا معاملہ جائے گا تو بلاول بھٹو کی یہ تقریر حیدرآباد میں وہ بہت کام آئے گی اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے ترمیم کیسے منظور کروائی، ضمیر خرید کر بے ضمیروں کو اغوا کر کے، خواتین کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ان کو اغوا کر کے سب کچھ کروایا گیا۔ تو سچویشن ابھی تک پاکستان کے حق میں ہے۔ مورل آپ نے دیکھنا ہے، آئینی، قانونی، جمہوری اعتبار سے انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہے، اقوام متحدہ سے مل رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں میدان میں آ چکی ہیں، اور جو غیر سرکاری تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ بھی حرکت میں آئی ہوئی ہیں۔ سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اور سب کے سب اس ناجائز حکمرانوں کو اور ناجائز پارلیمان کو جو آئین توڑنا چاہتے ہیں ان کو اپوز کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن آخری آج فیصلہ آنا ہے جناب اڈیالہ جیل سے بھی، قیدی نمبر 804 وہ کیا کہنے والے ہیں، وہ بھی ایک دھماکہ خبر ہوگی، اس کا انتظار کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔